السلام علیکم ایوریون، آپ کی ہوسٹ نیاب۔ جیسے جیسے علم اور ٹیکنالوجی میں اضافہ آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم لوگوں کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور بہت سے نقصان بھی ہیں۔ فائدے بھی ہیں اور بہت سے نقصان بھی ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے کریکٹر کو انوائٹ کی ہے، اگر ان کو آپ کے فون کا پاسورڈ یا پھر آپ کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ہو جائے تو وہ آپ کو 2 دن کے اندر تک کنگال کر دیں گے۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تعارف کیا ہے۔ السلام علیکم، I'm خدیجہ۔ میں آپ لوگوں کے کمزور سسٹم کو مضبوط کرتی ہوں۔ میری وجہ سے نیو سافٹ ویئر ایجاد ہو رہے ہیں اور مجھے آسان لفظوں میں ہیکر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مجھے آپ کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلمیبل پرسن کریٹ ہوتی ہیں اور آپ خود کو ایک سافٹ ویئر انجینئر بتانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ اتنی سی ہیں، آپ کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت؟ آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنے سیکیورٹی گارڈ رکھتی ہیں، آپ اتنی سی ہیں، آپ کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت؟ جب میں آپ کے آفس کے اندر آ رہی تھی تب بھی میں نے 5-6 سیکیورٹی گارڈ دیکھے، مجھے نظر آئے۔ اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ سیکیورٹی گارڈ آپ نے کیوں رکھے ہیں؟ دیکھیں، انسان کی حفاظت سب سے بڑا پہلا مطلب کہ یہ پوائنٹ آپ کر لینا، انسان کی حفاظت اپنے روپ شوپ کے لیے اور جو ان سے لوگ چوری چکاری کرنے آ جاتے ہیں ان کے لیے۔ بس یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ نے اتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے، اتنے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ان سیکیورٹی گارڈ کی روزگاری کا کریڈٹ سب غلط کاموں کو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک جینیس انسان مجھے لگ رہی ہیں، تو آپ جائز طریقے سے بھی تو پیسے کما سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کر کے کیوں پیسے ان کو بلیک میل کر کے پیسے لیتی ہیں؟ میں نے بہت سی کمپنیز میں جاب کے لیے اپلائی کیا، سینکڑوں کی تعداد میں انٹرویوز دی گئی، اپنی مہارت سے پریزنٹیشن دی، بٹ کمپنیز والے نالائق سیکیورٹی گارڈز کو تو پسند کرتے ہیں، ایک جینیس انسان کو نہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ بالکل جائز بالکل ٹھیک طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، آپ کو وہ بیوقوف لگ رہے ہیں؟ بالکل سمپل سی بات ہے، سیکیورٹی گارڈ آپ لوگ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے چند پیسوں کے لیے، وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے، اور پوری کمپنی میں سب سے زیادہ رسکی کام سیکیورٹی گارڈ کا ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹ میں سب سے کم سیلری سیکیورٹی گارڈ کی ہوتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی زندگی کتنی سستی ہے۔ اچھا، دیکھیں، آپ کوئی ہیکر ہیں یا پھر سیکیورٹی گارڈ کی ترجمان ہے؟ میں آپ کو سمپل الفاظوں میں اور ایزی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو اگر ابھی میں ڈیپ ویب اور کمپیوٹر ڈیٹا کے بارے میں بتاؤں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گی، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی لیے میں آپ کو آسان لفظوں میں اور سمپل سے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ان سے آپ مجھے باتیں بتا رہی ہیں یہ تو چلیں سب ٹھیک ہیں، پر یہ جو ان سے آپ پیسے کما رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے کما رہی ہیں، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب کہ مجھے ایسے پیسے نہیں کمانے، اور پھر آپ کو مطلب کہ یہ کوئی غلطی لگتی ہے کہ میں نے ایسے پیسے کمانا کیوں شروع کیا؟ بہت مایوسی کی بات ہے کہ ہیکر لوگوں کے ڈیٹا کے اندر بہت آسانی سے کھل کھلا کر چلے جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے۔ اس کام پر بھی اس اندر ڈیٹا سسٹم کے اندر انٹر ہونے والی چیزوں کے اوپر بھی بہت زیادہ سائنس نے کام کیا ہے، بہت زیادہ ورک ہوا ہے اس کے اوپر۔ سافٹ ویئر انجینئرز نے ایسے سافٹ ویئر۔ اچھا، اس کا مطلب ہوا کہ ہیکر اپنا کام خود نہیں کرتے۔ دیکھیں، پرانے دور میں جب یہ ڈیٹا انٹری میں انٹر ہوتے تھے بہت ساری انفارمیشن آ جاتی تھی، اور یہ کام بہت آسان ہوتا تھا، ہیکنگ کرنا بہت آسان کام ہوتا تھا، ایسے ہیک ہو جاتے تھے۔ اب سافٹ ویئر انجینئرز نے ایسے سافٹ ویئر بنائے ہیں
کہ جب سافٹ ویئر انجینئرز نے ایسے سافٹ ویئر بنائے ہیں کہ جب ڈیٹا انٹری میں انٹر ہو تو بہت ایک ویب آپ کا پیچھا کرنا آپ کو ٹریک کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے جان چھڑانا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب تو سائبر کرائم کی بھی رپورٹ ہوتی ہے، وہ ہیکر کو ٹریک کرتے ہیں اور ہیکر ٹریک آسانی سے ہو بھی جاتا ہے، اسی لیے ہیکر آسانی سے ہیک ہو بھی جاتا ہے۔ اور جون سا ہیکر کا کام پہلے بہت آسان ہوتا تھا، اب وہ وہی کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ مجھے بات بتا رہی ہیں، چلیں یہ مان لی، لیکن یہ جو ان سے آپ لوگوں کے ساتھ خود بھی فرار ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں بیچارے ہیکرز لوگوں کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے لاکھ روپیہ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ ماضی میں اداروں کو ہیک کرتے تھے اور ملینز ڈالرز کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جائے، اور یہ جو ان سے افرادی لوگ ہیں ان سے بھی کیسے بچا جائے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں آپ لوگوں کی مدد کے بغیر کوئی بھی آپ کو لوٹ نہیں سکتا۔ آپ کے نالائق پنے اور لالچ کی وجہ سے ہیکر آپ لوگوں کو آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہیں اور لاکھ روپیہ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہیکرز آپ سے آپ کا پن کوڈ مانگتے ہیں اور آپ لوگ آسانی سے لالچ میں آ کے دے بھی دیتے ہیں، اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پن کوڈ نہ دیں تو ہیکر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ اچھا، یہ جو سی آپ مجھے بات بتا رہی ہیں، اس کی وجہ سے تو آپ کے جو سا کام ہوگا اس میں تو آپ کا بہت زیادہ لاس ہو جائے گا۔ آپ کو میں شکل سے بیوقوف نظر آ رہی ہوں؟ اب میں نے ہیکنگ کا کام چھوڑ دیا، اب میں سائبر کرائم میں مدد کرتی ہوں اور حلال کے رزق کو اہمیت دیتی ہوں۔ دیکھیں ناظرین، آج ہم لوگوں نے ایک ہیکر کا انٹرویو کیا اور ان کے سارے مسائل سن لیے۔ آج کی سٹوری کا مورل ہے کہ طاقت اور علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہیکنگ ایک خطرناک ہتھیار ہے، تو لہٰذا اس سے بچ کے رہیں اور اپنے ہنر کو صحیح طریقے میں استعمال کریں، تو ہی آپ دنیا کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اور بچوں اور بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ ڈیپ ویب سے بہت دور رہیں۔ اور یہ ہمارا چینل ہے خودی وتھ صابر جمال، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔